إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. محترم حاضرین جمعہ، معزز دینی و اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام، رحمتیں و برکتیں نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم دینی و اسلامی بھائیوں، آج کے بھی اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں انشاءاللہ وراثت کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں نے کچھ باتیں اس حوالے سے رکھی کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے اسے ہمیں آسانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. اور حقیقت میں اللہ رب العالمین نے پوری شریعت کو، پورے دین کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے. اور آسان ہو کیوں نہ، کیونکہ ہر مسلمان کو، خواہ کوئی امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اسے دین کے تمام احکام پر عمل کرنا ہے. اگر شریعت اسلام، دین اسلام کی تعلیمات آسان نہ ہو تو یہ عذر پیش آئے گا کہ یہ تو صرف مالداروں کے لیے ہے، شریعت کا یہ حکم تو صرف علماء کرام کے لیے ہے. اس طرح سے انسان بہانے بازی سے کام لے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مکمل شریعت کو آسان بنایا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، موجودہ معاشرے میں، آج کے حالات میں جہاں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہماری زندگیوں میں موجود ہے، وہیں ایک بہت بڑا مسئلہ وراثت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے قانون پر عمل نہ کرنا ہے. کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے وارثین میں کس طرح تقسیم ہونی چاہیے، اس کا خیال ہم نہیں رکھتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جیسے چاہیں ویسے کر لیں، جیسا ہمیں مناسب لگے ویسا کر لیں، چلے گا. ہرگز نہیں چلے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے میں قرآن و حدیث کے اندر اس طرح سے واضح کر کے مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی شخص کو اس میں کوتاہی کرنے کی یا اپنی طرف سے کوئی بات جوڑنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے. قرآن کریم آپ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں آپ،
نماز کا حکم، نماز قرآن کے اندر فرض ہے، لیکن نماز کا طریقہ آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ صاحب مال پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گا۔ حج فرض ہے، لیکن حج کے تمام مسائل آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملیں گے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں شریعت کے اندر جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل قرآن کے اندر آپ کو مکمل طور پر نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ لیکن وراثت کا ایک مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کا تقریباً 99% مسئلہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ تاکہ اس کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلے، اور ایسا اس لیے بھی کہ کسی شخص کو اپنی طرف سے کوئی منمانی کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد عام طور پر یہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے لڑکے مال کو آپس میں کم یا زیادہ کر کے بانٹ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ تو اگر ان میں کوئی طاقتور ہے، کوئی شخص مضبوط ہے، دبنگ ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو کوئی شخص زیادہ لے لیتا ہے اور کسی کو کم ملتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وراثت کا جو قانون آسمان سے اتارا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ اسی کے مطابق مرنے والے کی جائیداد تقسیم ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں اور آپ کو ذرہ برابر بھی اس میں منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں وراثت کی تقسیم کا مسئلہ نہیں معلوم ہے تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، اور علماء کرام کے سامنے یہ مسئلہ رکھنا چاہیے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہ جائیداد، یہ زمین، یہ پراپرٹی، یہ دولت، یہ مال چھوڑا ہے، ان کے وارثین میں یہ فلاں فلاں لوگ زندہ ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ علماء کرام سے رجوع کر کے، ان سے بات کر کے ہمیں اور آپ کو وراثت تقسیم کرنی چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نہ کہہ کر کے بلکہ تقریباً اکثر مسلمان وراثت کو قرآن کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام کی جماعت ہو، چاہے وہ عام مسلمان ہو، چاہے غریب لوگ ہوں، چاہے امیر لوگ ہوں۔ اور آج یہ مسئلہ نہیں ہے، نسلوں سے، سینکڑوں سال سے وراثت کی تقسیم قرآن کے قانون کے مطابق نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے آسمان سے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔ آج جب ہم لوگوں کے سامنے شرک کی بات آتی ہے تو توحید کا پرچم ہم بلند کرتے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمام طرح کی شرک کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ شرک کیا کرتے تھے، لوگ بدعات کیا کرتے تھے، اس لیے زمانہ جاہلیت کا عمل ہے۔ جو شخص بھی شرک کرے گا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اگر اسی حالت میں شرک کرنے والا انتقال کر جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن مشرک کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے ایسی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے، اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، زمانے جاہلیت اسلام سے پہلے کا یہ بھی کام ہے کہ وراثت کی تقسیم میں صرف مرد لوگ حصہ بانٹ لیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیا جائے، یہ بھی زمانے جاہلیت کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 7 پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ بھی مال ان کے ماں باپ نے، ان کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ ماں باپ کے مال میں، قریبی رشتہ داروں کے مال میں، جن کے آپ وارث بنتے ہیں ان کے مال میں مردوں کے لیے حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اسی آیت کریمہ میں آگے کہا
کہ اور عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ ہے جو کچھ بھی مال ان کے ماں باپ نے اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا جو سوال ہمارے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، ایک گھر ہے، 1 بیگھہ زمین ہے، یہ تھوڑے موڑے جائیداد ہیں، ان کی تقسیم کیسے کریں؟ اللہ نے کہا مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہے یا زیادہ، مال کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، اللہ کی طرف سے سب کا حصہ فرض کر دیا گیا ہے، سب کا جو حصہ ہے وہی اس کو ملنا چاہیے، یہ اللہ کا آسمانی قانون ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے انتقال کے بعد مرنے والے کی بیوی زندہ ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، یعنی اس کے بچے بھی ہیں، مرنے والے کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، تو مرنے والے کی بیوی کے مال، مرنے والے کے مال میں اس کی بیوی کو اگر اولاد ہے تو 1/8 8واں حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، تو مرنے والے کی بیوی کو اس کے مال میں 1/4 چوتھا حصہ ملے گا۔ مرنے والے کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو 1/6 6 حصے میں 1 حصہ ان کا اللہ نے فکس کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے مرنے والے کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس کی بیوی کو 1/8 8واں حصہ دینے کے بعد جو بھی مال بچے گا، لڑکوں کو 2 حصہ اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں نکاح کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد بیٹی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، بیٹی پرائی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غیر اسلامی تصور ہے۔ اگر بیٹی پرائی ہوتی تو اللہ رب العالمین وراثت میں اسے حقدار کیسے بناتا؟ بیٹی نہ کبھی پرائی تھی نہ ہے، وہ پہلے بھی بیٹی تھی، نکاح کے بعد بھی بیٹی ہے، اس کا حصہ ہمارے اوپر، اس کی ذمہ داری، اس کی پریشانی میں کام آنا، اس کے خرچ کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے پیسے دینا، نکاح سے پہلے بھی ہمارے اوپر فرض تھا، نکاح کے بعد بھی فرض ہے۔ بلکہ آپ یہ جان لے، اگر کوئی شخص اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیتا ہے، اپنے لڑکوں کی بھی شادی کر دیتا ہے، شادی کرنے کے بعد لڑکے اس کے اپنے کما کھا رہے ہیں، انہیں کمانے کھانے بھر کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی باپ یہ فکر کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے لاؤ کوئی دکان بنا دوں، لاؤ کوئی مکان خرید دوں، لاؤ کوئی فلیٹ خرید دوں، لاؤ کوئی زمین خرید کر کے دے دوں، تو یاد رکھو اس کے اوپر اسی طرح فرض ہے جیسے لڑکوں کے لیے وہ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، ایسے اس لڑکی کے لیے بھی وہ پراپرٹی خریدے جو نکاح کر کے کہیں اور رہ رہی ہے، کسی کی بیوی بن کر کے رہ رہی ہے، لیکن یہ اس کی بیٹی ہے۔ اگر دنیا کے کسی مسلمان نے ایسا کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی زمین اور جائیداد بنائی اور اپنی بیٹی کو اس دنیا کے اندر نہیں دیا، تو دنیا میں بھی اگر کوئی اپنے بیٹے کے لیے کوئی زمین اور جائیداد بناتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے نہیں بناتا ہے، اپنی بیٹی کو بھی اتنا نہیں دیتا ہے جتنا اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم، ایسے آدمی کی اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی سخت پکڑ کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ یاد رکھو، اگر بیٹے کے لیے کوئی جائیداد اور پراپرٹی بناتے ہو تو بیٹی کے لیے بھی بنانا پڑے گا، چاہے نکاح ہو گیا ہو چاہے نکاح نہ ہوا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اس میں کوئی بھی قیل و قال کی، شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہیز کی لعنت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو وراثت سے ہم محروم کر دیتے ہیں۔ آج لڑکیاں مظلوم ہیں، بیوی کی شکل میں اسے اس کا حصہ نہیں ملتا، ماں کی شکل میں اسے اس کا حصہ نہیں ملتا، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں اسے اس کا حصہ نہیں ملتا ہے، اور زندگی بھر ہم اس کے اوپر احسان بھی لاتے ہیں۔ اپنی بہنوں کو، آج اپنی بہنوں کا ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا حصہ ہڑپ کر کے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی ان کو ہم نے شادی میں بلا لی، کبھی عید کے موقع پر ہم نے کچھ تہواری دے دی تو ہم احسان لاتے ہیں۔ ارے ہم ان کا کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا، اگر اس کے صرف بیٹے ہیں تو وہ مال پر قبضہ کر لیتے تھے، اگر صرف اس کے بھائی ہیں
اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تب بھی اس کے مال پر اس کے بھائی لوگ قبضہ کر لیتے تھے۔ سعد بن، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع پر شہید ہو جاتے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے مال پر ان کے بھائی، یعنی ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، یعنی ان کی بیٹیوں کے چچا ان کے مرنے کے بعد ان کے بھائی مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ان بیٹیوں کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں، احد کی لڑائی میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ انہوں نے یہ 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ان کے مال پر ان کے بھائی نے، یعنی بچیوں کے چچا نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت تک وراثت کے بارے میں آسمان سے کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے اس وقت تک کوئی قانون نہیں اتارا تھا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوتی ہیں اور گہار لگاتی ہے کہ میرے ساتھ، یعنی ایک بیوہ کے ساتھ اور 2 یتیم بچیوں کے ساتھ، یعنی مرنے والی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقضی اللہ بین ذالک، کہا اللہ رب العالمین تمہارے معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابھی چند منٹ گزرے تھے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن کی آیت کریمہ نازل کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا کو بلایا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمہما، اللہ کے رسول نے لڑکیوں کے چچا کو بلایا اور کہا سنو، آتی ابنتی سعد الثلثین، کہا سعد کی بیٹیوں کو 2 حصہ دے دو، اور کہا کہ سعد کی بیوی کو 1/8 دے دو، اور اس کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے۔ وہ کیسے کہ پورے مال کا پہلے 8 حصہ ہوگا، 1 حصہ مرنے والے کی بیوی کو ملے گا، اور کسی کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو پھر مال کو 3 حصے میں تقسیم کر کے 2 حصہ بیٹیوں کو دیا جائے گا اور 1 حصہ مرنے والے کے بھائی بہن کو ملے گا۔ ایک بات میں بہت آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ مرنے والے کے مال میں اس کے بھائی اور بہنوں کو اسی وقت حصہ ملے گا جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو۔ ایک شکل کیا ہے؟ جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو تب مرنے والے کے بھائی اور بہن کو اس کے مال میں حصہ ملے گا، یا مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہو، بیٹے نہ ہو، صرف بیٹیاں ہو تو بیٹیوں کا حصہ دینے کے بعد، اس کی مرنے والے کی بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے مرنے والے کے بھائی اور بہن کو بھی حصہ ملے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کا ایک بھی بیٹا ہے تو کسی بھی اس کے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر مرنے والے کا ایک بھی بیٹا ہے تو پھر اس کے بھائی یا اس کے بہن کو اس کے مال میں حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو مرنے والے کے مال میں اس کے بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا، یا کوئی اولاد نہیں ہے تو مرنے والے کے مال میں اس کے بھائی اور بہنوں کو حصہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جو وراثت کی آیت نازل ہوئی سورہ نساء کے اندر، آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ قرآن کریم میں وراثت کا قانون کیوں اترا؟ اس لیے ایک بیوہ کو اس کا حصہ دلانے کے لیے، 2 یتیم بچیوں کو اس کا حصہ دلانے کے لیے۔ تو آج کے معاشرے میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور بھی دنیا کے بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن والد کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں کو، اپنی دادی کو، یا اسی طریقے سے اپنی پھوپھیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں، یہ ہماری نمازیں برباد ہو سکتی ہیں، یہ ہمارے روزے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، حصہ کبھی نہ کسی کا معاف نہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جھوٹی بات ہے کہ ہماری بہنیں، یعنی ہمارے ماں باپ کی بیٹیاں، وہ اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو معمولی طور پر ہم جہیز دیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اگر ہم طاقت رکھتے ہیں اور اپنی بہن سے کہیں کہ میری بہن، ہمارے پاس مال تو ہے
لیکن تجھے شادی میں ہم بیڈ نہیں دیں گے، تجھے صوفہ نہیں دیں گے، تجھے کباٹ نہیں دیں گے، تجھے یہ سارے سامان نہیں دیں گے، نکاح پڑھا کے رخصت کر دیں گے۔ اللہ کی قسم وہ آپ کی بہن آپ سے ناراض ہو جائے گی اور مرتے دم تک آپ سے بات نہیں کرے گی۔ کیوں؟ وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حق ہے، اگر یہ نہیں دو گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ شریعت کے اندر اس کا حصہ نہیں، معمولی 1,00,000 2,00,000 روپے کا سامان ہم اسے نکاح کے موقع پر یہ سامان خرید کر دیتے ہیں، جبکہ وراثت میں اس کا حصہ ہمارے ماں باپ کے مال میں کہیں زیادہ اس کو ملنے والا ہے۔ ایک شخص کسی کی بیوی ہے، اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارے شوہر کے مال میں تمہارے بچے ہیں تو تمہارا 8واں حصہ ہے، بچے نہیں تو 4تھا حصہ ہے، اس سے کہا جائے تم اپنے شوہر کے مال میں حصہ نہ لو، اس لیے کہ معمولی ہے، معاف کر دو، تمہارے ماں باپ کے مال میں تمہیں زیادہ مل رہا ہے، وہاں سے لے لو، وہ راضی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نکاح کے بعد لڑکیوں کے دماغ میں خرافات ڈالا ہے کہ شوہر سر سے پیر تک تمہارا ہے، اسی لیے نکاح کے بعد جو بہو جو گھر میں بیوی آتی ہے وہ شوہر پر پورا قبضہ جماتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شوہر سر سے لے کر پیر تک میرا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شوہر کے مال میں جب تک وہ زندہ ہے بیوی کا 4 خرچہ ہے، ایک کھانے کا انتظام، دوسرا کپڑے کا انتظام، تیسرا اس کے رہنے کا انتظام، اگر بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کا انتظام۔ یہ 4 حق اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے شوہر کے اوپر فرض قرار دیے ہیں، بس اس کے علاوہ بیوی کا کچھ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں تو 4تھا حصہ، اتنا مال۔ اسی بیوی کو جو سر سے پیر تک شوہر کو اپنا سمجھتی ہے، جو یہ حق جتلاتی ہے کہ میرا شوہر میرے اپنے ماں باپ کو بھی کچھ دے، تو مجھے بتائے، کیوں بتائے بھائی، کیوں بتائے؟ تمہارا جو حصہ ہے، تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں ملتا ہے، تمہارے شوہر کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیوی جو یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر اپنے بھائی اور اپنے بہن کو کوئی دے تو وہ بھی بتائے، کیوں بتائے؟ اس کے میکے میں، اس کے ماں باپ کے مال میں کہیں زیادہ اس کا حصہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے نے یہ تصور دیا کہ نکاح کے بعد کچھ نہیں، اسی لیے اس کا حصہ اس کے بھائی لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور وہ خوش رہتی ہے اپنے بھائیوں سے، لیکن اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے جب اپنے بھائی بہن کو کچھ دیتا ہے، جب اپنے ماں باپ کو کچھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ضروری ہے کہ وراثت کا قانون جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اسی کے مطابق مال اور جائیداد کی تقسیم ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں دھمکی دی ہے، کیا کہا؟ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کا حدود ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے۔ کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈالے گا، اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کے حدود کو ٹھکرا دے، وراثت کے قانون کو پیروں تلے روت دے، وراثت کے قانون کے مطابق اپنے ماں باپ کے مال کو، جائیداد کو تقسیم نہ کرے، تو کہا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ تو میرے بھائیوں، وراثت میں جو ہم تقسیم آج کرتے ہیں منمانی طریقے سے کہ جس کو جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، یہ چلے گا نہیں۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سخت پکڑ کرے گا۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو میری امت کا مفلس آدمی، غریب اور محتاج آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غریب آدمی وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ آج میں سوال آپ سے کروں کہ غریب کون ہے، تو آپ یہی کہیں گے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں، مال نہیں، وہ غریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مسکین اور غریب اور فقیر آدمی وہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصیام و صلاۃ و زکات، 3 بڑی باتیں لے کر، روزہ، نماز اور زکات۔ روزہ، نماز یہ تو غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے مالدار ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن وہ زکات، اور زکات دینے والا ہوگا، زکات کی عبادت لے کر کے آئے گا۔ آپ سوچو کیا زکات دینے والا غریب ہوگا؟ نہیں، جس کے پاس مال ہے اسی کو زکات دینی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیے ہوں گے، لیکن ساتھ میں اس نے اور کیا غلطیاں کی ہوں گی؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ اللہ اکبر، کسی کا مال کھایا ہوگا، مال کہاں سے کھائے گا؟ یا تو کسی کا مال ہڑپ کر کے دادا گیری کی بنیاد پر کھائے گا، یا کسی کا مال وراثت میں کھائے گا۔ آپ سوچو جو آدمی زکوٰۃ دینے والا مالدار ہے وہ کسی کا مال کیسے کھائے گا؟ ہاں کھا سکتا ہے، جب وراثت میں اپنی بہنوں کا حصہ نہ دے تو وہ مال کھا سکتا ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک معاف نہیں۔ کسی کا بھی وراثت میں کسی نے 1 روپیہ بھی کھا لیا، اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک یہ معاف نہیں، چاہے وہ امت کا نبی کیوں نہ ہو۔ اگر نبی بھی وراثت میں کسی کا مال کھا لے اس کا بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو یہ کھیل اور کود کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ ان لوگوں پر تقسیم کر دیے جائیں گے جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کو مارا ہوگا، جس پر بہتان لگایا ہوگا، جس کے مال کو کھایا ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ لوگ امیدوار تو باقی ہیں، لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو اور اسے جہنم کی آگ میں اٹھا کر کے پھینک دو۔ میرے بھائیو، ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کو خیرات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں کسی کو زبان سے تکلیف تو نہیں دیتے، کسی کو چور، ڈاکو، زناکار اور بدماش تو نہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں، کسی کا مال تو نہیں کھا کے بیٹھے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین ہمیں گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ضروری ہے کہ وراثت کا مال ہو یا کوئی بھی مال ہو، جس کا جو حصہ ہے اسے اس کا حصہ ملنا چاہیے، ورنہ نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم وراثت کے مال کو اللہ کے آسمانی قانون کے مطابق تقسیم کریں، اور اگر آج بھی ہمارے اوپر کسی کا 1 روپیہ بھی وراثت میں باقی ہے تو مرنے سے پہلے لوٹا دیں، ورنہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واذل واتم واکبر۔